اس تمہید کے بعد آج کی پہلی کلاس جو ہماری ہے یہ 7 عنوانات پر مشتمل ہے. 7 عنوانات پر مشتمل ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی کلاس ہے یا تعارفی کلاس ہے جو کہ 7 بنیادی اور اہم عنوانات پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلا عنوان ہے فقہ الحلال کسے کہتے ہیں. فقہ الحلال کسے کہتے ہیں؟ ہمیں یہ معلوم تو ہو کہ فقہ الحلال ہے کیا. اور دوسرا عنوان ہے کہ فقہ الحلال کا مقصد کیا ہے. ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ فقہ الحلال کا مقصد کیا ہے؟ اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ فقہ الحلال کا تعلق کن ابواب فقہیہ سے، فقہ الحلال کا تعلق کن ابواب فقہیہ سے. یعنی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ عنوانات آپ حضرات کے سامنے لائیں جو آپ کے لیے مفید ہیں، کہ آپ کو حلال کی تکییف کو سمجھنے میں آسانی ہو. اگر آپ باہر کسی بھی جگہ پر کورس کریں تو ہرگز آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ فقہ الحلال کا تعلق کن ابواب فقہیہ سے. اور چوتھا عنوان ہے کہ حلال مصنوعات سے متعلقہ طبقات کون کون سے ہیں. پانچواں عنوان یہ ہے کہ فقہ الحلال کی جہات کیا کیا ہیں. فقہ الحلال کی جہات کیا کیا ہیں. اگر کوئی فقہ الحلال سے متعلق کام کرنا چاہے تو کن جہات پر اور کن خطوط پر وہ کام کرے یا اس کو کام کرنا چاہیے. اور چھٹا عنوان یہ ہے کہ حلال و حرام کی جانچ کے بنیادی سورسز کیا ہیں. ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. تو حلال و حرام کی پہچان کے بنیادی سورسز وہ کیا ہیں. اور 7واں عنوان ہے کہ غذائی مصنوعات سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی استفتاء آ جاتا ہے تو اس استفتاء کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہے اور اس استفتاء کے جواب دینے کا اصول کیا ہوگا. تو جہاں تک پہلے عنوان کا تعلق ہے کہ فقہ الحلال کسے کہتے ہیں، فقہ الحلال کسے کہتے ہیں، تو فقہ الحلال کی تعریف یہ ہے کہ کھانے پینے، پہننے اور لگانے سے متعلق جو شریعت کی ہدایات ہیں اس سے ہم فقہ الحلال سے تعبیر کرتے ہیں. کھانے پینے، پہننے اور لگانے سے متعلق جو شریعت کی ہدایات ہیں ہم ان ہدایات کو فقہ الحلال سے تعبیر کرتے ہیں. کھانے پینے سے متعلق تو واضح ہے کہ فقہ الحلال میں کھانے پینے سے متعلق تو گفتگو کی جاتی ہے، لیکن فقہ الحلال کا جو موضوع ہے وہ صرف کھانے پینے سے متعلق نہیں ہے. یعنی صرف حلال فوڈ کو ہم فقہ الحلال نہیں کہتے. لوگوں کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ فقہ الحلال کا مطلب شاید حلال فوڈ پر بحث کرنا. تو صرف حلال فوڈ کو فقہ الحلال نہیں کہتے، بلکہ فقہ الحلال کے معنی کے اندر توسع ہے کہ ہم کھانے پینے سے متعلق جو گفتگو کریں گے وہ بھی فقہ الحلال میں آئے گی، اور اسی طریقے سے پہننے اور لگانے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی فقہ الحلال کا حصہ ہے. پہننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی جیکٹ پہنی ہوئی ہے تو یہ جو جیکٹ ہے یہ کس جانور کی کھال سے بنائی گئی ہے. جیکٹ اگر کسی نے پہنی ہوئی ہے تو یہ کس جانور کی کھال سے بنائی گئی ہے. آیا وہ جانور حلال تھا یا حرام تھا. اور
اس جانور کا ذبح شرعی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اور اگر ذبح شرعی نہیں ہوا تھا تو اس جانور کی کھال کو دباغت وغیرہ دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی لباس ذبح تن کیا ہوا ہے تو فقہ الحلال کا یہ بھی موضوع ہے کہ اس کے لباس پر جو سونا لگا ہوا ہے یا سونے کا کام ہوا ہوا ہے یا چاندی کا کام ہوا ہوا ہے یا اس کے لباس پر کسی بھی دھات کا اگر استعمال ہوا ہے یا اگر یہ سونا پہنتا ہے یا چاندی پہنتا ہے یا کوئی بھی دھات اپنے بدن پر استعمال کرتا ہے تو یہ استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اور اگر جائز ہے تو کتنی مقدار میں اس کے لیے جائز ہے. تو یہ بھی فقہ الحلال کا موضوع ہے. اور اسی طریقے سے لگانے سے متعلق جو چیزیں ہیں، لگانے سے متعلق چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ خارج بدن پر استعمال کرنے والی جو چیزیں ہیں، جس میں کاسمیٹکس کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری آ جائیں گی کہ خارج بدن پر لگانے والی جو چیزیں ہیں، مثلا لپسٹک ہے. اب لپسٹک جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا جزو ترکیبی تو استعمال نہیں ہوا کہ جو نجس ہو اور جس کی وجہ سے اس کا خارج بدن پر استعمال جائز نہ ہو. ایسا کوئی جزو ترکیبی تو اس میں شامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو فقہ الحلال کا جو تصور ہے وہ وسیع ہے. فقہ الحلال صرف حلال فوڈ کو نہیں کہتے بلکہ کھانے پینے سے متعلق جو احکامات ہیں جنہیں ہم تعبیر کریں گے کہ داخلی استعمال سے متعلق جو چیزیں ہیں یہ بھی فقہ الحلال کا موضوع ہے. اور پہننے اور لگانے سے متعلق جو چیزیں ہیں جسے ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ خارجی استعمال سے متعلق جو چیزیں ہیں جو انسان خارج بدن پر استعمال کرتا ہے وہ بھی فقہ الحلال کا موضوع ہے. سمجھ گئے؟ داخلی استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ بھی فقہ الحلال کا موضوع ہے اور خارجی استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ بھی فقہ الحلال کا موضوع ہیں. تو یہ تو تھا کہ فقہ الحلال کسے کہتے ہیں. پھر جہاں تک دوسرے عنوان کا تعلق ہے کہ فقہ الحلال کا مقصد کیا ہے. فقہ الحلال کا مقصد واضح ہے کہ حلال کو جب پڑھیں گے تو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ حلال جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچیں. تو مقصد تو کسی بھی چیز کا یہی ہوتا ہے کہ جو جائز پہلو ہیں انہیں اختیار کیا جائے اور جو ناجائز پہلو ہیں انہیں ترک کیا جائے. پھر تیسرا عنوان ہے کہ فقہ الحلال کا تعلق کن ابواب فقہیہ سے. فقہ الحلال کا تعلق کن ابواب فقہیہ سے، یعنی اگر حلال سے متعلق ہمیں بحث پڑھنی ہے یا حلال سے متعلق ہمیں مسائل کا مطالعہ کرنا ہے یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حلال کی فیلڈ میں ہمیں مہارت حاصل ہو جائے تو ہمیں کون سے ابواب پڑھنے ہوں گے اور کون سے ابواب کے اندر ہمیں مہارت حاصل کرنی ہوگی تاکہ ہم فقہ الحلال کے ماہر شمار ہوں. تو فقہ الحلال کا جو تعلق ہے وہ 4 ابواب سے ہے. فقہ الحلال کا جو تعلق ہے وہ 4 ابواب سے ہے. پہلا باب ہے کتاب الحظر والاباحہ. پہلا باب ہے کتاب الحظر والاباحہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ حلال کی بحث ملے گی کہاں پر.
تو حلال و حرام سے متعلق جو مسائل ہیں وہ عام طور پر کتاب الحظر والاباحہ کے اندر لکھے ہوتے ہیں، یا آپ کو یہ مسائل جو حلال و حرام سے متعلق ہیں یہ ملیں گے کتاب الحظر والاباحہ کے اندر، جس سے بعض فقہا کتاب الکراہیت والاستحسان کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ مسائل آپ کو کتاب الحظر والاباحہ کے اندر ملیں گے کہ کھانے پینے سے متعلق جو مسائل ہیں کہ کن چیزوں کا کھانا حلال ہے، کن چیزوں کا کھانا حرام ہے، اور اسی طریقے سے کن چیزوں کا پہننا اوڑھنا یہ حلال ہے، کن چیزوں کا پہننا یا خارج بدن پہ استعمال کرنا وہ حلال نہیں ہے۔ تو ان سے متعلق جو مسائل ہیں وہ آپ کو کتاب الحظر والاباحہ کے اندر ملیں گے۔ اسی طریقے سے حرمت کے جو 7 اسباب ہیں، حرمت کے جو 7 اسباب ہیں معروف ہیں، نس ہے، استقباس ہے، مضرت ہے، اسی طریقے سے سکر ہے، احترام انسانیت ہے، اور دیگر جو اسباب ہیں حرمت کے وہ بھی کتاب الحظر والاباحہ کے تحت ہی ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو فقہ الحلال کا تعلق کتاب الحظر والاباحہ کے ساتھ ہے کہ کتاب الحظر والاباحہ کے اندر آپ کو یہ مسائل ملیں گے۔ دوسرا فقہ الحلال کے مسائل آپ کو ملیں گے کتاب الاشربہ کے اندر۔ کتاب الاشربہ کے اندر اشربہ اربعہ محرمہ جو ہیں معروف ہیں، خمر ہے، طلا ہے، نقیب الزبیب، نقیب التمر۔ تو نقیع الزبیب اور نقیع التمر یہ چاروں، اور پھر ان کی جو ذیلی مباحث ہیں یہ ساری کی ساری آپ کو مل جائیں گی کتاب الاشربہ کے اندر۔ اور اسی طریقے سے تیسرا باب ہے کتاب الصید، یا تیسری کتاب ہے کتاب الصید، کہ جس کے اندر آپ کو فقہ الحلال سے متعلق مسائل مل جائیں گے۔ وہ اس معنی کے اندر کہ آپ کے پاس اگر کوئی گوشت ہے یا کہیں سے آپ کے پاس کوئی گوشت آیا تو وہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اور وہ گوشت اگر شکار کا ہے تو جس جانور کو شکار کیا گیا وہ جانور حلال تھا یا حرام تھا، اور شکار کرنے والا وہ مسلم تھا یا غیر مسلم تھا۔ شکار کرتے وقت یعنی اگر جانور کے ذریعے شکار کیا ہے یا کسی دھاری دار آلے کے ذریعے شکار کیا ہے یا جو بھی صورت ہے، تسمیہ کا اہتمام کیا گیا تھا یا اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ جتنے مسائل ہیں یہ آپ کو کتاب الصید کے اندر مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے فقہ الحلال سے متعلق مسائل آپ کو ملیں گے کتاب الذبائح کے اندر، کہ یہ گوشت جو میں خریدنے لگا ہوں یا گوشت جو میرے پاس آیا ہے یا میرے پاس موجود ہے، یہ گوشت حلال جانور کا ہے یا حرام جانور کا ہے۔ اسے کسی مسلمان ذابح نے ذبح کیا ہے یا کسی غیر مسلم ذابح نے ذبح کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس پر تسمیہ کا اہتمام کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، اس کو ذبح کرنے والا کوئی اہل کتاب تو نہیں تھا، اور مثلا جس مذبح خانے کے اندر اسے ذبح کیا گیا اس مذبح خانے کے اندر کوئی اسٹننگ وغیرہ تو نہیں ہوتی، وہاں مشینی ذبیحے کی ترتیب تو نہیں ہے۔ اگر ترتیب ہے تو کیا وہ اصولوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو یہ تمام تفصیلات آپ کو معلوم ہوں گی جب آپ کتاب الذبائح کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، اور آپ کو شرائط معلوم ہوں گی کہ ذبیحہ درست کن شرائط کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو آپ جو اگلے نتائج ہیں وہ آپ معلوم کر سکیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہو گئے 3 عنوانات۔ اگلا عنوان ہے حلال مصنوعات سے متعلقہ طبقات۔
حلال مصنوعات سے متعلقہ طبقات، یعنی کوئی بھی جو حلال پروڈکٹ ہے اس کے اسٹیک ہولڈر کون کون ہیں. کوئی بھی حلال پروڈکٹ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اسٹیک ہولڈر کون کون ہیں، یعنی اس پروڈکٹ کے ہم تک پہنچنے میں کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے، اور حلال کی اس رولنگ کے اندر اور حلال کی اس پوری چین کے اندر کتنے لوگ کس کس مقام پر شریک رہے ہیں، جن کے ہاتھ سے ہو کر کے یہ پروڈکٹ ہم تک پہنچی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ پروڈکٹ صحیح معنی میں ہم تک نہ پہنچتی. تو وہ 7 طبقات ہیں، وہ 7 طبقات ہیں. پہلا طبقہ ہے قانون ساز ادارے. قانون ساز ادارے یعنی وہ ادارے جو حلال سے متعلق قانون سازی کرتے ہیں اور جو حلال سے متعلق اسٹینڈرڈ تیار کرتے ہیں یا معاییر ترتیب دیتے ہیں. قانون ساز ادارے. پھر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ قانون سازی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو اس قانون کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی حلال کے اسٹیک ہولڈر ہیں، جیسے مقننہ ہے، عدلیہ ہے، وکلاء ہیں. یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ حلال کے اسٹیک ہولڈر ہیں کہ اگر یہ قانون سازی نہ کرتے اور قانون کو منظور نہ کرتے تو یہ حلال پروڈکٹ جو ہے اس اعتبار سے اس پر کام نہیں ہو پاتا، اور حلال کا جو میدان ہے وہ کمزور ہوتا ہے اس زاویے سے. تو یہ وہ اسٹیک ہولڈر ہیں حلال کی چین کے اندر جن کا کلیدی کردار ہے. اسی طرح دوسرے اسٹیک ہولڈر یا دوسرا طبقہ جو ہے وہ ہے دینی اور عصری علوم کے ماہرین کا، کہ جن میں مفتیان کرام آتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ٹیکنیکل سائٹ کو دیکھنے والے ہیں وہ آتے ہیں. تو یہ بھی حلال کے اسٹیک ہولڈر ہیں کہ حضرات علماء کرام جو ہیں یا مفتیان کرام جو ہیں وہ حلال سے متعلق رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ فلاں پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے. اور اسی طریقے سے جو ٹیکنیکل سائٹ کو دیکھنے والے لوگ ہیں یا جو سائنسی اعتبار سے حلال کو پرکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑا کردار رکھتے ہیں حلال کی رولنگ کے اندر کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کن اجزاء سے مل کر کے بنی ہے، اور وہ اس زاویے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو علماء کرام دینی زاویے سے اور جو ٹیکنیکل سائٹ کے لوگ ہیں وہ عصری زاویے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ بھی حلال کے اسٹیک ہولڈر ہیں. اگر یہ نہ ہوتے اور حلال کی چین کا حصہ نہ ہوتے تو حلال کی جو رولنگ ہے وہ اس اعتبار سے کمزور رہ جاتی. اسی طریقے سے تیسرا طبقہ جو حلال مصنوعات سے متعلق تیسرا طبقہ ہے، یا جسے کہیں کہ حلال کے اسٹیک ہولڈر جو ہیں تیسرے نمبر پہ، وہ ہیں حلال تصدیقاتی ادارے، حلال سرٹیفیکیشن باڈیز، کہ جو کسی بھی پروڈکٹ کو کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے اور اس کو تصدیق نامہ جاری کرتی ہیں کہ اس پروڈکٹ کے اندر حلال کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی بھی جزو ترکیبی وہ حرام نہیں ہے. تو حلال تصدیقاتی ادارے جو ہیں
یہ بھی حلال کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ ساتھ حلال آگاہی کے جو ادارے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے حلال تصدیقاتی ادارے جو کسی بھی پروڈکٹ کے حلال ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور دوسرے حلال آگاہی کے ادارے جو لوگوں کو حلال آگاہی فراہم کرتے ہیں اور مختلف سیمینار منعقد کرتے ہیں اور مختلف کورسز کرواتے ہیں اور مختلف ورکشاپس کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو حلال آگاہی ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی بھی پروڈکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی پروڈکٹ اس کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے اور کن چیزوں پر یہ مشتمل ہوتی ہے، اور جو بھی حلال آگاہی سے متعلق باتیں ہیں وہ یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ طبقہ بھی نہ ہوتا تو حلال کی جو رولنگ تھی وہ کمزور ہو جاتی۔ تو یہ جو طبقہ ہے، یہ حلال کا یہ جو اسٹیک ہولڈر جو طبقہ ہے، اس کا کلیدی کردار ہے حلال کے رولنگ کے اندر۔ اسی طریقے سے جو چوتھا طبقہ ہے، چوتھا طبقہ یا چوتھے اسٹیک ہولڈر جو حلال کے ہیں وہ ہیں صانعین، مینوفیکچرر، حلال کو بنانے والے۔ حلال کو بنانے والوں کا بھی بنیادی کردار ہے، اور اسی طریقے سے مستوردین اور مصدرین، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹر یا امپورٹر، ان کا بھی بنیادی کردار ہے کہ بنانے والے جب چیز بنائیں گے تو چیز وجود میں آئے گی، اور چیز وجود میں آنے کے بعد امپورٹر اسے امپورٹ کرے گا، منگوائے گا تو وہ آپ کے پاس پہنچے گی، ایکسپورٹر اسے باہر بھیجے گا تو وہ دیگر لوگوں تک پہنچ پائے گی۔ تو یہ جو طبقہ ہے حلال کا، اور یہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کا بھی کلیدی کردار ہے حلال کی ترویج کے اندر اور حلال کی رولنگ کے اندر۔ اسی طریقے سے پانچواں جو طبقہ ہے جو حلال کے اسٹیک ہولڈر شمار ہوتے ہیں، وہ ہے میڈیا۔ میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، کسی بھی قسم کا میڈیا ہو، حلال کی تشہیر کے واسطے میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ اگر حلال پروڈکٹ تو ہو لیکن اس پروڈکٹ کی تشہیر نہ ہو، تب بھی حلال جو ہے وہ حلال مصنوعات لوگوں تک اتنی زیادہ پہنچ نہیں پائیں گی، اور یہ زاویہ جو ہے کہ حلال کی ترویج اور لوگ حلال کی طرف آئیں، اس میں کمزوری رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے حلال کے چھٹے جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا چھٹا جو طبقہ ہے حلال کی رولنگ میں جن کا کردار ہے، وہ ہیں یہ مختلف اسٹورز اور یہ جو مختلف مارٹس ہیں بڑے بڑے، یہ کہ ان اسٹورز کے اندر، ان مارٹوں کے اندر جو سوکھی حلال غذائیں ہیں وہ فروخت ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں ان کے اندر تر حلال غذائیں یہ فروخت ہوتی ہیں۔ تو حلال کے اسٹیک ہولڈرز یہ بھی ہیں کہ جو حلال کو فروخت کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر فروخت کرتے ہیں۔ اگر یہ اسٹورز اپنا کردار چھوڑ دیں اور یہ مارٹ اپنا کردار چھوڑ دیں اور بڑی سطح پر جتنی تجارت کرنے والے شعبے ہیں یا ادارے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیں، اور اسی طریقے سے ریسٹورنٹ حلال کا اہتمام چھوڑ دیں، تو حلال کی ترویج جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گی۔ پھر آخری جو طبقہ ہے جو حلال کے اسٹیک ہولڈر شمار ہوتا ہے وہ ہیں صارفین۔ صارفین حلال مصنوعات کو خریدنے والے، اور اسی طریقے سے وہ طبقہ جو چھوٹے پیمانے پہ حلال کی خرید و فروخت میں مصروف ہے، وہ دکانیں
وہ ٹھیلے اور وہ ریڑیاں اور وہ ہر چھوٹا طبقہ جو حلال کی ترویج میں مصروف ہے، جو حلال کی فروختگی کے اندر مصروف ہے، وہ یہ سب حلال کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو ایک تو وہ ہو گئے جو بڑے پیمانے پر حلال کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، جیسے بڑے بڑے مارٹ ہو گئے یا بڑے بڑے سپر اسٹور ہو گئے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ جو چھوٹے پیمانے پر حلال کی ترویج کے اندر مصروف ہیں، جیسے چھوٹی دکانیں ہو گئیں یا ریڑیاں ہو گئیں یا چھوٹی سطح پر کوئی بھی حلال کی خرید و فروخت کا ذریعہ ہو گیا، یہ بھی حلال کا بنیادی طبقہ ہے۔ اور صارفین خریدنے والے نہ ہوں تو تب بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ رولنگ جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک ہمارا عنوان پورا ہو گیا۔ اگلا عنوان ہمارا ہے کہ فقہ الحلال کی بنیادی جہات کون سی ہیں؟ فقہ الحلال کی بنیادی جہات کون سی ہیں؟ یہ وہ عناوین ہیں جو شاید آپ کو کسی بھی کورس کے اندر سننے کو نہ ملے۔ یہ چیزیں خود مرتب کی گئی ہیں اور یہ وہ منتشر معلومات ہیں جو کسی بھی عنوان پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے شاید یہ معلومات نہ آئیں۔ مثلا آپ ذبیحے پہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ معلومات کہاں سے آئیں گی؟ یا کسی اور حلال کے موضوع پر گفتگو کریں گے تو یہ معلومات نہیں آئیں گی۔ تو ان معلومات کو کوشش کر کے یہ پہلے لیکچرز کے اندر رکھا تاکہ جو منتشر معلومات ہیں اور مفید معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، جو دیگر عنوانات پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے نہیں آ سکیں گی۔ تو یہ ساری پہلے لیکچرز کی وہ معلومات ہیں۔ تو فقہ الحلال کی بنیادی جہات کیا کیا ہے؟ تو کوئی بھی حلال کا ادارہ جو حلال کے نام سے وجود میں آتا ہے وہ 3 کام کرتا ہے، اور اس کے 3 ہی مقصد ہوتے ہیں، وہ چوتھا کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ حلال سے متعلق تحقیق کرے، کسی بھی پروڈکٹ کو لے کر کے اس بات کی تحقیق کرنا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر حلال ہے تو کیوں حلال ہے اور حرام ہے تو کیوں حرام ہے۔ کسی بھی حلال کے نام پر کھلنے والے ادارے کا پہلا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا۔ دوسرا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ افراد سازی کرنا، لوگوں کو حلال آگاہی فراہم کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلال کے نام پر کھلنے والے جو ادارے ہیں وہ کورسز کرواتے ہیں، اور اکثر فری کورسز کرواتے ہیں اور ورکشاپیں کرواتے ہیں، سیمینارز منعقد کرتے ہیں۔ یہ ان کا بنیادی کام ہے، یہ کسی جذبے کے تحت نہیں کروا رہے۔ اگر یہ ادارہ رجسٹرڈ ہے تو ان کے بنیادی کاموں کے اندر یہ کام شامل ہے کہ ایک تو یہ حلال کی تحقیق کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حلال آگاہی لوگوں کو فراہم کریں گے، افراد سازی کریں گے۔ جیسے آپ ایک کورس میں شرکت کرنے والے ہیں تو وہ کورس کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ ایک حلال آگاہی کا ادارہ ہے، وہ ایک حلال کے نام پر بننے والا ادارہ ہے، تو وہ جہاں تحقیق کرتا ہے حلال سے متعلق وہاں وہ کورسز بھی کرواتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا کام حلال کے نام پہ بننے والا کوئی بھی ادارہ یہ کرتا ہے کہ وہ سرٹیفیکیشن کا کام کرتا ہے، تصدیق کا کام کرتا ہے کہ کسی پروڈکٹ کی تصدیق کرنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کو تصدیق نامہ جاری کرنا۔ تو کوئی بھی حلال کے نام پہ بننے والا ادارہ وہ یہ 3 کام کرتا ہوگا، یا تو وہ تحقیق کرے گا کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے، یا وہ افراد سازی بھی کرے گا، اور وہ سرٹیفیکیشن کا کام بھی کرے گا، حلال پروڈکٹ کی تصدیق کا کام بھی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کام کرے اور 2 کام چھوڑ دے، بلکہ تینوں کام اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔
تو یہ ایک عنوان تھا فقہ الحلال کی بنیادی جہات کیا کیا ہیں، اور حلال کے نام پر کھلنے والے ادارے کیا کرتے ہیں اور ان کا بنیادی کام کیا ہے۔ پھر آخری عنوان، اس نشست کا آخری عنوان کہ حلال، کسی بھی حلال پروڈکٹ سے متعلق آپ کے پاس استفتاء آتا ہے کہ یا کسی بھی پروڈکٹ سے متعلق، ظاہر سی بات ہے کہ جب استفتاء آئے گا تو اس کے حلال ہونے میں شک ہے، تبھی کوئی آپ سے سوال پوچھے گا۔ تو آپ کے پاس وہ استفتاء آتا ہے کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی وہ آپ کو بھیج دیتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے، اس کے یہ اجزائے ترکیبی ہیں، تو آپ کو حکم لگانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف اجزائے ترکیبی بھیجے بغیر پروڈکٹ کا نام لکھ کر کے بھیج دے گا آپ کے پاس کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اب آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو ایسی صورت میں جب کہ مستفتی اجزائے ترکیبی کو واضح نہ کرے تو مفتی کا کام یہ ہے کہ مستفتی سے اجزائے ترکیبی معلوم کرے۔ مفتی مستفتی کا خادم نہیں ہے کہ وہ اجزائے ترکیبی کی تلاش میں لگا رہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، بلکہ آپ نے اگر کسی پروڈکٹ کے بارے میں سوال کیا ہے تو سوال کو واضح کرنا ہی آپ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں پروڈکٹ ہیں، آپ کسی بھی پروڈکٹ کا نام لکھ کر کے بھیج دیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایک مفتی تو آپ کو نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم اس کے اجزائے ترکیبی تو بتائیں، پھر اگر اس کے کسی جزو ترکیبی میں شک ہوگا تو ہم اس کی تحقیق کر لیں گے، لیکن اجزائے ترکیبی کا بیان یہ مستفتی کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں سوالات آتے ہیں، بہت سارے طلباء اس کی تحقیق میں لگتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اس پہ اجزائے ترکیبی سوال کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں عام طور پر واپس کر دیتا ہوں کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کے اجزائے ترکیبی ڈھونڈتے پھریں، بلکہ آپ سوال کی تنقیح تو کروائیں۔ سوال منقع ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کے اجزائے ترکیبی کو دیکھ کر کے حکم لگائیں کہ اس کا کوئی جزو ترکیبی حرام تو نہیں ہے، یا کوئی جزو ترکیبی مشکوک اور مشتبہ تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر مفتی اس کی تحقیق کر لے گا، اور وہ حلال تصدیقی اداروں سے بھی دارالفتاؤں کے رابطے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تحقیق کر لے گا کہ اس کا سورس کیا ہے۔ اگر اس کو مفتی کو سورس معلوم نہ ہو تب بھی یہ مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سورس معلوم کرے، بلکہ آپ اجزائے ترکیبی کی مکمل وضاحت کر کے جب بھیجیں گے تو ہم بتائیں گے کہ شریعت کی روشنی میں یہ پروڈکٹ استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو یہ آج کی پہلی نشست کا کچھ خلاصہ تھا، اور یہ آج کی افتتاحی اور بنیادی آپ کلاس کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مستقل عنوانات پر گفتگو ہوگی۔ یہ جو کچھ منتشر باتیں تھیں جو ضروری تھیں اور جو بنیادی تھیں، جو آگے دیگر مباحث میں اتنی تفصیل سے نہیں آ سکیں گی، تو کوشش میں نے کی کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، جائے کہ پہلی نشست جو ہے وہ ہماری کوئی حلال کے فضائل پر مشتمل ہو، اور فضائل تو آپ جانتے ہیں، تو فضائل کو ہم نے نہیں چھیڑا، بلکہ کچھ منتخب باتیں جو ضروری تھیں جن پر آگے گفتگو اتنی تفصیل سے نہیں ہو سکے گی، وہ اس پہلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کی۔ وما علی الا البلاغ المبین۔